اگر معرفت ہے تو معروف اور عارف کے درمیان جو معرفت ہے وہ کوئی عارف عطا کرتا ہے تب پتہ چلتا ہے. ایسے آپ امتی ہوں گے لیکن رسول کی معرفت کوئی عطا کرے گا تو رسول کو پہچانے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر جب ولی اللہ سے ملے تو انہوں نے بتایا دلائل وہ ہے ہی نہ حضور کی پکی غلامی کا. حضور کے نبوت کے بغیر کوئی نور ہی نہیں ہے, کوئی نور ہی نہیں ہے, کوئی نور معرفت علم کا نور, یہ نور نبوت کے فیضان کے بغیر کوئی نور ہی نہیں ہے. اور پھر ایک مشکل بات سن لیجیے کہ جیسا معلم ہوتا ہے ویسا علم مل جاتا ہے. جیسا معلم ویسا علم. جیسا پڑھانے والا قرآن ویسے ہی پڑھا دے گا, معروف موجود پڑھا دے گا. عورتیں بھی قرآن پڑھتی ہیں الحمدللہ رب العالمین, اور ایک الحمدللہ رب العالمین پڑھانا مولوی. ایسے ترجمہ کرنے والا, بیان کرنے والا جیسا ہوگا آپ کو ویسا بتا دے گا. معلم علم دیتا ہے تو فرق عالم میں پڑتا ہے. پھر بھی یاد رکھیے گا کہ معلوم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن پڑھانے والا کیسا بھی پڑھا دے, پڑھنے والے پہ فرق پڑے گا, قرآن پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. مزار والے, جاننے والے, زیارت والے, خدمت والے, تعلق کرنے والے, عرض بیان کرنے والے, یا مذمت کرنے والے, شرک کہنے والے, جو چاہے لوگوں کو بتا دیں, صاحب مزار کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. حضور کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی کہے کہ سب جانتے ہیں, کوئی کہے نہیں جانتے ہیں, حضور کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تمہیں فرق پڑے گا جو یہ کہے گا حضور جانتے ہیں, اور کوئی کہے گا سب تو نہیں جانتے. ٹھیک ہے پروگرام میں مقصد کسی نے پتہ نہیں کیسے اڑی بات کہہ دی, سب تو نہیں جانتے, حضور سب نہیں جانتے. لیکن یہ جو یہ کہتے ہیں نا حضور جانتے, یہ بھی جانتے, وہ بھی جانتے, سب کچھ حضور جانتے ہیں. تو ڈاکٹر عامر جیسا جب پڑھوں گے میں نے کہا یہ جاننا بھی خوب جاننا ہے, ان کا جاننا بھی خوب جاننا ہے کہ حضور نہیں جانتے. سوچو تو صحیح, یہ بات تو وہ کہے گا جو اتنا جانتا ہوگا استغفر اللہ کہ وہ جانے کہ حضور نہیں جانتے. اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. معلم اگر صحیح ہے, عالم صحیح ہوگا, صحیح ہو یا غلط ہو, عالم علم حاصل کرنے والے میں فرق ہوگا. معلوم کو کوئی اثر نہیں ہوتا, اس کی اپنی حقیقت ویسی ہی ہوتی ہے.